آج مسلمانوں نے دین کو بھی پیسے کا نام دے دیا، دولت، ان کا سب کچھ دولت ہے، پیسہ ہے۔ میرے ملک وچ خدا ڈالر، میرے ملک وچ نبی پیسہ، ترقی دی حوث دے وچ ہر ایک انسان وکدا پے، ہر کسی نے اپنا ایمان بیچ دیا پیسے کے عوض۔ تو اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا۔ اقبال کہتے ہیں وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ ان کے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ رسول اللہ کا دین لٹ رہا ہے۔ وہاں تو ایک یزید تھا نا، کربلا میں تو ایک یزید تھا نا، تو آج تو لاکھوں یزید ہیں، تو کہاں ہیں حسینی؟ وہاں تو حسین ابن علی کھڑے ہوئے تھے میدان کربلا میں، اپنا سب کچھ لے کر چلے گئے، وہاں ایک یزید کے مقابلے میں حسین کھڑے ہوئے۔ آج لاکھوں یزید ہیں اور کروڑوں میں ہر کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے ہم حسینی ہیں، حسینی ہیں، حسینی ہیں۔ ان یزیدیوں کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ قرآن جلانے والوں کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ نبی کے دشمنوں کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ ختم نبوت کے غداروں کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ مندروں کی تعمیر کرانے والوں کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ یہاں مسجدیں گرانے والوں کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ یہاں حضور کے نام پر جو ملک بنا، یہاں سکھوں کے گردوارے بن رہے ہیں، ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا کہ یہ ملک تو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، یہ گردواروں کے لیے بنا تھا؟ یہ ملک رسول اللہ کے نام پر بنا تھا۔ لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں نہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دی تھیں، نہ لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے نام پر دی تھیں، نہ لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں کسی اور کے نام پر دی تھیں۔ لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں کلمے کی بنیاد پر دی تھی کہ قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمے کی بنیاد پر جو ملک بنا، اس ملک کے اندر مرزائیوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں، مرزائیوں کے گند خانے بن رہے ہیں، وہ اپنے گند خانوں کو مینار تعمیر کر رہے ہیں، وہ اپنے گند خانوں کو مسجدوں کا نام دے رہے ہیں، مسجد جیسی شکل دے رہے ہیں، حالانکہ آئین پاکستان میں موجود ہے کہ مرزائی کافر ہیں، دجال ہیں، زندیق ہیں، اور مرزائی مسلمانوں کی مسجد کی طرح کی مسجد نہیں بنا سکتے، اس طرح کی شکل کی تعمیرات نہیں کروا سکتے، نہ مینار بنا سکتے ہیں، نہ گنبد بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں مرزائیوں کو بڑی ترقی دی جا رہی ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اللہ کے منبر پر جو بات کر دے حق بات، اس مولوی کو کہتے ہیں مسجد سے نکل جا۔ حضور کے دین کی بات کر رہے ہیں نا، اگر تیری طبیعت پر گراں گزر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دین غلط ہو گیا جو تجھے غلط لگ رہا ہے، دین تو وہی ہے۔ وہ ابو جہل کو بھی غلط لگتا تھا، وہ عتبہ کو بھی غلط لگتا تھا، وہ شیبہ کو بھی غلط لگتا تھا۔ اگر دین اچھا لگتا تھا تو صدیق اکبر کو لگتا تھا، فاروق اعظم کو لگتا تھا، عثمان غنی کو لگتا تھا، مولا علی شیر خدا کو لگتا تھا۔ اب تو یہ سوچ کہ تجھے دین کی بات اچھی نہیں لگتی، تو کن کی لائن میں کھڑا ہے؟ ابو جہل کی لائن میں کھڑا ہے یا صدیق اکبر کی لائن میں کھڑا ہے؟ حسین کی لائن میں کھڑا ہے یا یزید کی لائن میں کھڑا ہے؟ یزید کے سر پر تو امامہ شریف بھی تھا، پتہ ہے آپ کو؟ یزید پکا حافظ قرآن تھا، پکا۔ ان حکمرانوں کو تو دیکھ کر قرآن کی نہیں آیت پڑھنی آتی۔ اقوام متحدہ کے سامنے ہمارا وزیر اعظم کھڑا ہوا اور اس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر آیت پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، دیکھ کر آیت پڑھی۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے 9 غلطیاں آئیں اس کو۔ ایک آیت دیکھ کر پڑھ رہا ہے اور اس میں 9 غلطیاں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ نہیں پڑھنا آ رہا۔ جن کو یہ نہیں پتا لا تقنطوا من رحمت اللہ کیسے پڑھنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ قرآن کی حفاظت کریں گے۔ جن کو قل هو اللہ نہیں پڑھنی آتی، اور ایک وزیر پڑھنے لگا، کہتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یلد ولم یلد صدق اللہ العظیم۔ ایک نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ ایک نے کہا جی بسم اللہ الرحیم، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پوری پڑھنی ہے۔ یہ لوگ آپ کے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، یہ قرآن کی حفاظت کریں گے۔ عید الاضحیٰ والے دن مسلمانوں کی خوشی کا دن تھا، سب مسلمان عید الاضحیٰ والے دن خوشی کے لیے میدان میں نکلے، عید نماز پڑھی، پھر قربانی کا اسی دن سویڈن کے اندر قرآن کو آگ لگائی۔ ابھی پھر کل پھر ان کی عدالت نے، پولیس نے پھر اجازت دے دیا کہ قرآن کو پھر جلاؤ۔ اگر پاکستان کو کوئی دھمکی لگائے، میزائل سیدھے ہو جاتے ہیں، فوج لائن اپ ہو جاتی ہے، گنے اٹھا کر سیدھی کر لیتے ہیں کہ پاکستان کو دھمکی لگ رہی ہے، پاکستان کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے۔ بتاؤ پاکستان کی عزت زیادہ ہے یا قرآن کی عزت زیادہ ہے؟ قیامت والے دن تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی،
یا مسجد والی جگہ اللہ عرش پر اٹھا لے گا، یا قیامت والے دن قرآن کام آئے گا؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ اقبال کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ مشرق کے اندر جو پیر بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی وہ نور نہیں رہا جو ہمارے بزرگوں کے پاس تھا۔ داتا علی اجمیری کے پاس نور تھا، وہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس نور تھا، وہ جو قبلہ عالم نور محمد مہاروی کے پاس نور تھا، وہ جو شاہ سلیمان تونسوی کے پاس نور تھا۔ اب ان کے پاس وہ نور نہیں ہے، ان کے پاس صرف قلم ہے اور صفحے ہیں۔ یہ بھینسوں کی حفاظت کے لیے تعویذ لکھتے ہیں، یہ بچوں کی حفاظت کے لیے تعویذ لکھتے ہیں، یہ گھر کی حفاظت کے لیے تعویذ لکھتے ہیں۔ ان کو کہو کہ قرآن کی حفاظت کے لیے بھی تو تعویذ لکھو نا۔ کشمیر کی بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کس نے آواز اٹھانی ہے؟ اپنی ذات کے لیے تم چلے کاٹو اور ناموس رسالت کے لیے کیوں نہ چلہ کاٹو؟ حضور کی عزت پر حملے، ہمارا کام ہے بتانا۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، سرم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور اقبال کہتا ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ ہمارا کام ہے اذان دینا، ہم تو دے رہے ہیں، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، ہماری ڈیوٹی لگی ہے۔ یہ منبر کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ منبر ہمارے آقا و مولا کا ہے اور ہمارے نانے کا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ادھر کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ ہمیں ہمارے آقا و مولا 1450 سال بعد ہمارے آقا و مولا 1450 سال پہلے اسی منبر پر بیٹھ کر قرآن بھی سنا کر گئے اور اسی منبر پر بیٹھ کر حکمرانی کے طریقے بھی بتا کر گئے۔ اسی منبر پر بیٹھ کر حضور نے اپنے فرمان بھی بتائے اور تجارت کا طریقہ بھی بتایا، سود بھی بتایا، حلال حرام کی تمیز بھی سکھائی۔ حضور نے اسی منبر پر بیٹھ کر قاضی القضاض بن کر، چیف جسٹس بن کر لوگوں کے فیصلے بھی کیے۔ صرف سرکار کی آمد مرحبا نہیں، بدر میں جانے والے کی آمد بھی مرحبا، احد میں جانے والے کی آمد بھی مرحبا، نبی القتال کی آمد بھی مرحبا، نبی السیف کی آمد بھی مرحبا، نبی الملحمہ کی آمد بھی مرحبا۔ ہم صرف محرم میں امام حسین پہ نام نہیں لیتے، ہم تو ہر نماز میں ہیں، حضور کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک ہم حسین کا نام نہ لیں۔ ہم صرف حسین کا نام لیوا صرف محرم میں نہیں ہے، ہم پورا سال ہر دن سال کے 360 سے 65 دن حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اصل حسینی ہے بھی وہی جو امام حسین کے نقش قدم پہ کھڑا ہو۔ علامہ اقبال کہتا ہے ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ ایک فقر سے قوم میں مسکینی و دلگیری، اور ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری۔ ایک فقر ہے شبیری، اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ اقبال کہتا ہے ایک فقیر وہ ہے جو لوگوں کو جال میں پھنسانے کے طریقے بتاتا ہے، اور ایک فقیر وہ ہے جو لوگوں کو دنیا کی بادشاہت کے طریقے بتاتا ہے۔ ایک فقیر وہ ہے جو لوگوں کو مسکین بناتا ہے، اور ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری۔ علامہ اقبال کہتا ہے ایک فقیر تو وہ ہے جو لوگوں کو ان سے لوٹ لوٹ کر ان بیچاروں کو بھی غریب اور مسکین کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں فقیر وہ نہیں ہے، فقیر وہ ہے جو لوگوں کو سونا نہیں بناتا، حضور کی امت کو سونا نہیں اکثیر بناتا ہے۔ جس کو وہ ہاتھ لگا دے وہ سونا بن جاتا ہے، جس کو وہ فقیر ہاتھ لگائے وہ سونا بن جاتا ہے، وہ خود سونا نہیں ہوتا، اکثیر ہوتا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے ایک فقر ہے شبیری، اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ علامہ اقبال کہتا ہے اصل فقیری کے مالک امام حسین ہیں۔ اصل فقیر وہ ہیں، کائنات کی سب سے بڑی دربار کے سجادہ نشین امام حسین، گنبد خضراء کے سجادہ نشین۔ دین پر وقت آیا تو گھر نہیں بیٹھے رہے، میدان عمل میں پہنچے۔ دین پر وقت آیا تو گنبد خضراء پہ بیٹھ کر نذرانے نہیں لیے، تویز نہیں لکھے، قلم نہیں چلایا، مسجد نبی میں 50,000 کا ثواب نہیں لیا، کعبے میں جا کر لاکھ نمازوں کا ثواب نہیں لیا، کربلا جا کر اپنی گردن پیش کر دی دین کی خاطر۔ آج حسینی کہاں ہیں؟ آج پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا، آج اگر قرآن کو آگ لگی ہے بتاؤ حسین ہوتے تو خاموش بیٹھے رہتے؟ اگر پھر حسین ہوتے وہ خاموش نہ ہوتے تو حسینی کیوں خاموش ہیں؟ برما کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اگر حسین ہوتے وہ خاموش نہ بیٹھے پھر حسینی کیوں خاموش ہیں؟ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا،
لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کر تو دیکھ۔ ہر بندہ آپ کے سامنے یزید بنے گا، آپ حق بات کریں ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ کا دین کسی کو پیارا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے ٹائم ہے، کاروبار کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم ہے، ٹائم نہیں ہے تو حضور کے دین کے لیے نہیں ہے۔